کون کہتا ہے کہ قرآن میں کسی حکم کی تفصیل نہیں؟ وہ رب جس نے اتنی بڑی کائنات تخلیق کی اور اس کائنات کے سامنے انسان کی حیثیت ایک چیونٹی جتنی بھی نہیں۔ جب زمین و آسمان کے اس رب نے اتنی بڑی کائنات کو ہدایت دینے، ان کو ان کا راستہ، ان کی حدود بتانے میں کوئی کمی بیشی نہیں رکھی، تو پھر سوال جنم لیتا ہے کہ کیسے وہ رب انسان کو ہدایت نامہ دیتے ہوئے اس میں کوئی کمی بیشی رکھ سکتا ہے؟ کیوں اور کیسے اللہ کا علم قرآن انسانی ہاتھوں کی لکھی خود ساختہ تحریروں کا محتاج بن سکتا ہے؟ کیوں اور کیسے انسانی فرمان اللہ کے فرمان پر حاوی ہو سکتے ہیں؟ وہ انسان جو ارادہ اور اختیار کا مالک ہے، جو صرف مفاد عاجلہ چاہتا ہے، جو لالچ و حرص میں بری طرح مبتلا ہے، جو نفس اور ہوس کا پجاری ہے، اور جب حیوانیت پر اتر آئے تو حیوانیت بھی شرما جائے۔ کیا ایسی مخلوق کو، ایسی خطرناک مخلوق کو اللہ نامکمل ہدایت نامے پر چھوڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سوچیں اور غور کیجئے، اللہ کی کتاب قرآن کی کاملیت پر ضرب لگانا اور اللہ کی بنائی حدود سے باہر نکل جانا اور اس کو مشکوک بنانا انسان کی بہت بڑی جہالت ہے۔ مت بھولیں کہ تمام نوع انسان کے لیے قرآن میں مکمل ہدایت نامہ اور ضابطہ حیات موجود ہے۔ لا علمی اور جہالت پر تکیہ کرنے والے اس میں کمیاں مت نکالیں کہ اس میں فلاں حکم کی تفصیل نہیں، یہ کتاب مکمل نہیں ہے، یہ کتاب مفصل نہیں ہے، اس میں صلاۃ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صیام، حلال، حرام، نکاح، طلاق وغیرہ وغیرہ ان کا طریقہ موجود نہیں ہے۔ غور سے سنیے، اپنے اندر کی کم علمی اور ناقص فہم کا قصوروار اس رب کائنات کے نازل کردہ مکمل حکم نامے اور ہدایت نامے قرآن کو مت ٹھہرائیں۔ جہاں اللہ کی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کو کسی حکم کا طریقہ نہیں ملتا، وہاں انسانی فہم میں تو کوئی نقص وارد ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا علم قرآن ہر قسم کی کمیوں، خامیوں اور نقص سے پاک اور مکمل کلام ہے۔ قرآن میں ہر حکم کی تفصیل موجود ہے۔ قرآن سے باہر مت جائیں، کیونکہ جہاں آپ اپنی حدود قرآن سے باہر متعین کریں گے، آپ کی جہالت کا سفر وہیں سے شروع ہوگا۔